اور امام الانبیاء کی مخالفت کرنا یہ تمہیں ایمان سے دور کر رہا ہے، لہٰذا ان بیماریوں کو دور کر کے امام الانبیاء الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری روحانی اور مادی انعامات جو میں نے تم پر کیے، اور مجھ سے وعدہ پورا کرو تو میں تم سے وعدہ پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ عوام الناس معتقدین کہ ان کا اعتقاد جاتا رہے گا، ان سے نہ ڈرو۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ماقبل میں سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ تھا، احکام خداوندی کی اطاعت اور بغاوت کرنے والوں کے انجام کا بھی ذکر ہوا۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایمان قبول کرنے کے 4 مقتضیات ذکر فرمائے جائیں گے۔ نیز اب تک تو عوام الناس کو ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی، اب یہاں سے خاص بنی اسرائیل کو دعوت ایمان دیں گے، مگر دعوت ایمان سے پہلے ایمان قبول کرنے کے 4 مقتضیات ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلا کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اپنے آباء و اجداد کا نام روشن کرے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کم از کم اپنے آباء و اجداد کا نام روشن کرتے ہوئے ایمان کی دعوت کو قبول کر لو، جس طرح وہ عقائد اور اعمال دونوں میں اللہ کریم کی اطاعت کرنے والے تھے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ عقائد اور اعمال دونوں میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دعوت حق کو قبول کر لو۔ دوسرا کہ فطرتاً انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ تمہارے اوپر میرے مادی اور روحانی انعامات کس قدر ہیں، میرے احسانات کو یاد کرتے ہوئے مخالفت ترک کر کے دعوت حق کو قبول کر لو۔ تیسرے نمبر پر فطرتاً انسان ایفائے عہد کی کوشش کرتا ہے۔ تم سے جب وعدہ لیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، تو اب وہ وعدہ پورا کرو۔ چوتھی چیز کہ کم از کم تجارتی معاملات تو کر لو، جب تم اپنے عہد کی تکمیل کرو گے تو میں اپنے عہد کی تکمیل کروں گا، اور تمہارے اوپر دینی اور مادی انعامات کی بارش کر دوں گا۔ تو اب یہاں پر بندے کی طرف سے ادائے کلمہ شہادت ہی وفائے عہد ہے۔ اگر وہ کلمہ شہادت دے کر اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے تو یہی اس کا وعدے کو پورا کرنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اس وحی پر ایمان لاؤ جو میں نے اب نازل کی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے،
اور نہ بنو تم اولین کفر کرنے والے اس کے ساتھ، اور نہ فروخت کرو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ ماقبل کے اندر اہل کتاب کے حق میں ایمان کے 4 مقتضیات کا ذکر تھا۔ اب ان آیات مبارکہ میں ایمان کی دعوت دیتے ہوئے انہیں 4 روحانی امراض پر اللہ تبارک و تعالی مطلع فرما رہے ہیں، مگر قرآن کریم کی دعوت کا انداز تو دیکھو۔ فرمایا اس وحی پر تو ایمان لاؤ جو تمہاری کتب کی مصدق ہے، جس ایمان و توحید کی طرف تمہاری کتب بلا رہی ہیں۔ قرآن کی بھی دعوت وہی تو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید جدید نہیں ہے بلکہ قدیم ہے۔ سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام توحید کی طرف بلاتے رہے، اور دنیا و آخرت دونوں ہی میں وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے دعوت توحید کو دل و جان سے قبول کیا۔ اگر تم اب بھی دعوت توحید قبول کر لو تو کامیابی و کامرانی تمہیں سلام کرے گی، مگر ایمان تب قبول ہوتا ہے جب تمام روحانی امراض سے اعراض کرتے ہوئے تائب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے کفر سے توبہ کرو۔ جب تک کفر سے تائب نہ ہو جاؤ گے ایمان قبول ہی نہیں ہوگا۔ دوسری مرض احکامات خداوندی حقیر اور قلیل دنیا کے عوض مت فروخت کیا کرو۔ جب تک حقیر و ذلیل قلیل مال و متاع کے بدلے احکام خداوندی فروخت کرتے رہو گے ہرگز مومن نہیں بن سکتے۔ تیسری بیماری حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط بھی مت کیا کرو۔ حق بھی واضح ہو باطل بھی واضح ہو۔ حق اور باطل کے راستے آفتاب منور کی طرح واضح ہیں، مگر جاہل اور دنیا پرست لوگوں کو محض خوش رکھنے کے لیے حق اور باطل میں امتیاز نہ کرنا، یہ بھی ایمان سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح حق کو چھپانا، حق کو صاف اور کھلے ہوئے الفاظ میں بیان نہ کرنا، یہ بھی ایمان سے محرومی کا سبب ہے۔ مومن کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ آفتاب منور کی طرح چمکتے ہوئے الفاظ میں علل اعلان حق کو واضح کرے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے اور مومن کی علامت ہے۔ اب ان آیات کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ احکام خداوندی کو دنیا ہی کی لالچ میں فروخت کرنا حرام ہے۔ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے احکام خداوندی کو چھوڑ دینا یہ حرام ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حق کا اظہار کرنا واجب ہے، حق کو واضح کرنا واجب ہے اور حق کو چھپانا حرام ہے۔ جس آدمی کو حق کا پتہ چل جائے اور وہ حق کا اظہار نہ کرے تو یہ بھی ترک واجب ہے، اور اگر حق کو چھپا دے تو یہ حرام فعل ہے۔ تیسری بات ان آیات کریمہ سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے حق کو باطل کے ساتھ ملانا یہ بھی حرام ہے۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان روحانی بیماریوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بیماریاں اگر تمہارے اندر موجود ہوں گی، توبہ اگر نہیں کرو گے، احکام خداوندی کو حقیر مال کے بدلے فروخت کرتے رہو گے، حق اور باطل کو آپس میں ملاتے رہو گے اور حق کو چھپاتے رہو گے، حق کو واضح نہیں کرو گے،
تو تمہیں پھر ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ کے اندر یہود کے علماء کو دعوت ایمان دیتے ہوئے کہا کہ حقیر دنیا کی خاطر اپنے عقائد کے اوپر اور امام الانبیاء کی مخالفت کرنا یہ تمہیں ایمان سے دور کر رہا ہے، لہٰذا ان بیماریوں کو دور کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آؤ، جو تم نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو۔ اگر تم اپنے وعدے کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا کہ تمہارا ٹھکانہ جنت کے اندر بنا دوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔